زیادہ تھا، وہ مسجد کے پاس سے گزرا تو مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، دوزخ کے بارے میں بتا رہے تھے، موت کی سختی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب مہربانی فرمائیں تو ایسا بھی حل کوئی بتا دیں جس سے بندے کی بخشش ہو جائے۔ تو کہا کہ دو ہی حل ہیں، دو میں سے ایک کام کر لو، جہاں مدینہ شریف میں موت آ جائے تو بچ جاؤ گے، جب کربلا میں موت آ جائے تو تب بچ جاؤ گے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس نے تیاری کی، اس نے کہا کہ پھر میں کربلا جاتا ہوں، ماں سے جا کر اجازت لی کہ اماں مجھے اجازت دے، میں نے کربلا جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ کربلا گیا، جب چل پڑا وہ تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے متولی کو فرماتے ہیں، کہتے کہ ایک بچہ مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے، جب وہ پہنچ جائے تو رات کو باقی لوگوں کو باہر نکال دینا، لیکن میرے روزے سے اس کو نہیں نکالنا، اس کو ادھر ہی رہنے دینا، دروازہ بند کر دینا۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہی کیا اس نے۔ آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بنگال انڈیا سے آئے ہیں؟ کہا ہاں جی۔ کہا بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں۔ لوگ عشاء کی نماز کے بعد باہر چلے گئے، وہ جانے لگا، نہیں کہا آپ بیٹھ جائیں گے، بیٹھے گئے۔ بیٹھ گیا وہ، کیا دیکھتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی، آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہی ایک جنازہ آتا ہے، روضہ امام حسین کے اندر ایک جنازہ آتا ہے۔ اس سے یار یہ جنازہ کہاں سے آ گیا؟ اور جنازے والوں نے اس کو جو میت تھی وہاں چھوڑ دی، آپ چلے گئے۔ کہا یہ تو میرے لیے اور مسئلہ بن رہا ہے کہ یہاں جنازے پڑھ کل صبح اٹھیں گے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اتنے میں دوسرا جنازہ آیا، 3 جنازے آ گئے، تینوں جنازے اڑا کر چلے گئے۔ سوچتا رہا کہ اب کیا ہوگا؟ درود شریف پڑھتا رہا، پڑھتا جب آنکھ لگی تو مقدس جا کے امام حسین علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ جب تشریف لائے تو کہا کہ پریشان نہ ہو، ہمارا اصول ہے کہ جو ہمارا محب دار جو ہوتا ہے وہ کہیں بھی فوت ہو جائے ہم اس کو یہاں لے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا بات، کیا اور جو ہمارے نہ ماننے والا ہو اگر وہ یہاں بھی فوت ہو جائے ہم اس کو نکال کر وہاں پھینک دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا تو آپ پریشان نہ ہو، تو تو اگر اپنی ماں کے پاس جا کے ان کی خدمت کر، والدہ کی خدمت کا بڑا صلہ ہے، تو وہاں جا کے خدمت کر، اور اگر تیرے پر ایسا کوئی وقت آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے ہم۔ لیکن سراج الدولہ کو یہ بھی جا کر کہنا کہ مجھے امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے، اور جتنے یہ 5-10 گاؤں ہیں جی میرے نام پر لگا دیں، ان پر حکومت میں کروں گا۔ تو وہ میری بات نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے تجھے کدھر امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے، تو نشانی دے دیں۔ تو ایک چادر عطا کی اس کو، تاکہ یہ چادر دکھا دینا اس کو، مان جائے گا۔ جب وہاں آئے تو سراج الدولہ کے دربار میں پہنچا، کہا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بات کرو؟ کہ نہیں جی علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ علیحدگی میں بات کی، کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا ہے، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ادب کیا، اس کے ہاتھ چومے، پھر کہنے لگا ایک اور بات بھی ہے، یہ جو 8-10 گاؤں ہیں نا ان کا مالک مجھے بنا دو۔ میں نے کہا تو زیادہ ہی بڑھ گیا یار، کہ بات میں نے تو ان کا ادب کیا تو اب ان کی یہاں سے بات آ گئی ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں نے نہیں کہا، مجھے وہاں سے آرڈر ہوا ہے۔ اگر آرڈر ہوا ہے نا تو ٹھیک ہے۔ اس نے تالی لگائی تو جلاد آ گیا، کہتے جی جھوٹ بولتا ہے، اگر اس کو آرڈر ہونا ہوتا تو پہلے حسین علیہ السلام مجھے بتاتے کہ اس کو گاؤں دینے ہیں، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، مجھے آرڈر ہوا ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے جو محب ہوتے ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا میری بیٹی فوت ہوئی کو بھی 10-15 دن ہوئے ہیں، پہلے جہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ جا کر قبر کشائی کی جب تو دیکھا وہاں کوئی ایک مونچھوں والا بندہ لیٹا ہوا ہے،
उनकी बेटी है ही नहीं वहाँ। क्या ये क्या उनके जी ये जो चादर है ये आपकी बेटी की ही है। और उन्होंने फरमाया है जो हमारा मुहिब हो हम उसको ले आते हैं। तो मुहिब जहाँ भी हों सच्चे दिल से हों वो उनको खींच लेते हैं। तो अगर मुनाफिक दरबार पर भी रहता हो उसको भी निकाल देते हैं। कि मौत जो है मौत बस इतनी की है, मौत आनी है, सबको आनी है, हर चीज का। देखें एक दफा